اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اور بولے وہ لوگ جو ہمارے ملنے کی امید نہیں رکھتے۔ آج الحمدللہ ہمارا 19واں پارہ شروع ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، خدا خدا کر کے ہم یہاں تک پہنچے الحمدللہ۔ بیچ میں یہ کرونا کی وجہ سے چھٹیاں نہ ہوتی تو ہم 21-22ویں تک پہنچ چکے ہوتے الحمدللہ۔ دیکھیں جی استقامت میں کتنی برکت ہے جی۔ اب 2-3 آیتیں کیا ہے، مطلب روز ہم پڑھ رہے ہیں اور وہ بھی تفسیر کے ساتھ، اور قرآن الحمدللہ ہمارا یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ اللہ، یہ استقامت کی برکت ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جی استقامت جو ہے نا وہ کرامت سے اعلیٰ ہے۔ اب کسی کی کرامت نظر نہیں آتی تو نہ آئے، اگر اس کے اندر استقامت ہے نا بس وہ اللہ کا ولی ہے، ماشاءاللہ سے۔ سبحان، کسی ایک کام میں نہیں، سبھی نیکی کے کاموں میں استقامت ہونی چاہیے۔ نماز کی پابندی ہونی چاہیے، صبح سویرے قرآن کی تلاوت، اگرچہ بندہ ایک ہی آئے تلاوت کرے جی، وہ ڈیلی ہونے چاہیے۔ اور وہ بولے وہ لوگ جو ہمارے ملنے کی امید نہیں رکھتے، وہ کافر مشرکین مکہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے کہ میدان معاشر بھی سجے گا اور قیامت بھی قائم ہوگی اور رب سے ملاقات بھی ہوگی، انہیں کوئی رب سے ملاقات کی امید نہیں ہے، چونکہ جن کا عقیدہ یہی ہے کہ مر گئے تو ختم ہو گئے، بس زندگی فنا ہو گئی، اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، تو ان کو رب سے ملنے کی امید کب ہوگی؟ یہ تو امید وہ رکھیں گے نا جنہیں پتہ ہے کہ نہیں یہ دنیا کی زندگی تو معمولی سی ہے، اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوگی، ہیں جی۔ تو وہی پھر رب کی بھی فکر کریں گے، آخرت کی بھی فکر کریں گے، رب سے ملنے کی امید بھی رکھیں گے۔ لولا انزل علینا الملائکۃ، یہ آخرت سے جو رب سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، انہوں نے کہا، کیا کہا؟ لولا انزل علینا الملائکۃ، ہم پر فرشتے کیوں نہ نازل کیے گئے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر اللہ کے نبی ہیں تو ان کی گواہی کے لیے آسمان سے فرشتے اترے ہوئے ہوتے، وہ آ کر ہمیں بتاتے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، تم بھی انہیں اللہ کا نبی مانو، تو ہم مان لیتے۔ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ او نرا ربنا، یا ہم اپنے رب کو دیکھتے، یا رب کائنات خود عیاں ہو جاتا اور وہ رب کائنات خود فرماتا کہ یہ میرے حبیب میرے نبی ہیں، ان پر ایمان لاؤ، ان کی بات مانو۔ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، بے شک انہوں نے اپنے آپ میں بڑائی بیان کی، اپنے آپ کو بہت اعلیٰ مرتبے والا سمجھا کہ ہم بڑے عظیم لوگ ہیں، ہمیں آ کر یا تو رب بتائے یا کوئی فرشتے رب اتارے کہ وہ آ کر بتائیں یہ اللہ کے نبی ہیں، ان پر ایمان لانا ہے، پھر ہم اٹھیں گے، ان کی مدد کریں گے، ان کو مانیں گے، ہیں یعنی اپنے آپ کو بہت بڑا اعلیٰ سمجھنے لگے کہ ہمارا کوئی بہت بڑا مقام ہے۔ وَعَتُوا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور بڑی سرکشی پر اتر آئے، بہت زیادہ سرکشی۔ یہ بہت ہی بڑی بیہودہ بات تھی کہ کوئی یہ کہے کہ رب کو میرے سامنے لے کر آؤ، میں اسے دیکھوں تو پھر میں مانوں گا، استغفر اللہ معاذ اللہ، یا رب خود آ کر بتائے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں پھر میں مانوں گا۔ بہت بڑا تکبر، ظلم اور سرکشی ہے۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین، جس دن فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشی نہیں ہے، کوئی خوشخبری نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ فرشتوں کو دیکھنے کے دو وقت، ایک وقت تو مرنے کا وقت ہوتا ہے کہ جب انسان مر رہا ہوتا ہے تو فرشتے، وہ جنتی ہوگا جنت کے فرشتے نظر آتے ہیں، جہنمی ہوگا تو جہنم کے فرشتے نظر آتے ہیں۔ یہ جنتی اور جہنمی فرشتے اس لیے آتے ہیں کہ جنتی کو خوشخبری سنانی ہوتی ہے، اس کو خوش کرنا ہوتا ہے، تو جنتی فرشتے اچھی شکل میں اللہ کے انعامات لے کر اس کے پاس آتے ہیں، وہ دیکھتے ہی خوش ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جہنمی کے پاس جہنمی فرشتے اس لیے آتے ہیں چونکہ اس کو ڈرانا ہوتا ہے، اس کو رب کے عذاب میں مبتلا کرنا ہوتا ہے، وہ بڑی خوفناک شکل میں آتے ہیں، بندہ ان کو دیکھتے ہی ڈرنے لگ جاتا ہے۔ بس نزع کا عالم شروع ہوا کافر کا تو اس کا عذاب بھی شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر، اعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ایمان کی دولت عطا فرمائے جی۔ تو فرمایا جس دن خوشخبری ہوگی، ملائکہ کو دیکھیں گے اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے، مومن دیکھیں گے تو ان کے لیے خوشخبری ہے۔ قرآن و حدیث میں آتا بھی ہے کہ جب مومن مرنے لگتا ہے تو فرشتے آ کے اس کو بتاتے ہیں
کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے، جنت کی اسے بشارت دیتے ہیں، سبحان اللہ، اور کافر کو جہنم کی خبر دیتے ہیں کہ تمہارے لیے عذاب ہے۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور کہیں گے الہی ہم میں ان میں کوئی آڑ کر دے رکی ہوئی۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن میدان معاشر میں فرشتے جب ان سے کہیں گے نا، کافروں کو جہنم میں گھسیٹنے کے لیے تیار ہوں گے یا گھسیٹ کر لے کے جا رہے ہوں گے، اس وقت جو کافر ہوں گے وہ اللہ کو پکاریں گے، یا اللہ ہمیں ان سے بچا لے، ہمارے اور ان کے درمیان میں کوئی آڑ پیدا کر دے۔ اس وقت کس نے سننی ہے؟ دعا بھی آج قبول ہوگی، اعمال بھی آج قبول ہوں گے۔ دعا بھی آج ہی کرنی ہے، اعمال بھی آج ہی کرنی، اسی زندگی میں۔ اس سے آگے جانے کے بعد جب سب کچھ عیاں ہو جائے گا تو پھر رونے چیخنے چلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بات حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں مان کے جائیں گے تو آخرت میں رب بھی مان جائے گا۔ آج دنیا میں حبیب کی بات نہ مانی تو قیامت کے دن رب بھی نہیں مانیں گے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں گر مان گیا۔ اللہ۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اور جو کچھ انہوں نے کام کیے تھے تو ہم ان کاموں کی طرف متوجہ ہوں گے۔ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، تو ہم انہیں بکھرے ہوئے ذرات کی مانند بنا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ کفار دنیا میں جو اچھے اعمال کر کے گئے ہیں نا، چونکہ وہ رب کی خاطر نہیں تھے، تو قیامت کے دن وہ سارے کے سارے رب کریم فرمائے گا جب ہم ان کے اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے، ان کے اعمال دیکھیں گے تو ان سارے اعمال کو ہواؤں میں بکھرے ہوئے ذروں کی طرح کر دیں گے، غبار کی مانند بنا دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ان سب اعمال کو ختم کر دیا جائے گا، انہیں ان کے اعمال کا کچھ بھی صلہ نہ ملے گا۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات سنیے گا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کی ہے، وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ قیامت کے دن اعمال صرف وہی قبول ہوں گے جو رب کی خاطر کیے گئے ہوں۔ کفار چونکہ رب پر ایمان ہی نہیں رکھتے تو وہ رب کی خاطر اعمال کیا کریں گے؟ رب کی خاطر اعمال کرنے کے لیے ایمان ضروری ہے۔ اب جس کے پاس ایمان ہوگا اس پر بھی لازم ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی اعمال صرف اللہ کے لیے کرے، کسی کو دکھانے کے لیے یا کسی اور دنیاوی غرض کے لیے بالکل نہ کرے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ کل انشاءاللہ وہ کام آئیں گے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خوبصورت سی حکایت بیان فرمائی ہے اور بڑا ہی اس سے سبق ہمیں دیا ہے۔ فرماتے ہیں ایک چھوٹا بچہ تھا، اس نے روزہ رکھا، اس کے مدرسے کے استاد کو پتہ چلا، وہ بھی بڑا خوش ہوا کہ بچے نے روزہ رکھا ہے، وہ بھی اس کو مدرسے میں لے گیا، بڑے انعام و اکرام سے نوازا، اور ماں باپ بھی بڑے خوش ہوئے، اس سے پیار بھی بہت کیا، ماتھا چوما، سر چوما، پیار کیا۔ لیکن جب آدھا دن گزر گیا نا تو اس کی بھوک شدت اختیار کر گئی، چھوٹا تھا وہ برداشت نہیں کر سکا، تو اس نے کہا کہ نہ ماں دیکھ رہی ہے نہ باپ دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا تو میں تھوڑا سا کھانا کھا لیتا ہوں، روزہ شام تک رکھ لوں گا، تھوڑا سا کیا کرتا ہوں، کھانا کھا لیتا ہوں، روزہ شام تک رکھ لوں گا۔ وہ گیا گھر والوں سے سب سے چھپ کے کھانا کھا لیا اور گھر والوں کو نہیں بتایا، ان کے سامنے بظاہر یہ روزہ دار ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تک تیری نظر دنیا والوں پہ رہے گی نا، تیرے اعمال بھی ایسے ہی ہوں گے۔ کسی کو کیا پتا کہ تو نماز میں باوضو ہے یا بے وضو ہے؟ کوئی بے وضو آ کے کھڑا ہو جائے، لوگ کہیں گے کہ یار اس کا وضو نہیں ہے، لوگوں کو کیا پتا؟ جب تک فرمایا نظر رب کی ذات پہ نہیں ہوگی تمہارے اعمال درست نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو رب جانتا ہے نا کہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہے بے وضو ہے یا باوضو ہے، یہ رب جانتا ہے۔ میں تو دنیا والوں کے سامنے عمل کر رہا ہوں، ہیں جی، امامہ بھی باندھا ہے، لباس بھی سنت کے مطابق ہے، نماز بھی پڑھتا ہوں، پڑھاتا ہوں۔ اگر یہ رب کی خاطر نہیں ہے، صرف دنیا کی ٹھاٹ باٹ ہے، ان کو دکھانا ہے کہ میں بڑا دیندار ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، تو کیا فائدہ ہے اس اعمال کا جی؟ کوئی فائدہ ہے ان اعمال کا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ پھر دنیا کی مطلب وہ زینت ہی ہے، بس دنیا کی کمانے کا یہ ایک ڈھنگ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ رب کی رضا کی خاطر جتنے بھی چھوٹا سا بھی عمل ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ اعمال درست اسی صورت میں ہوں گے جب بندہ ہر عمل میں کیا کرے گا؟ رب کو پیش نظر رکھے گا کہ میرا رب دیکھتا ہے، میرا رب یہ چاہتا ہے، مجھے یوں کرنا ہے۔ بس وہ ہماری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ
ان کے پیچھے مقصد کیا ہے وہ بھی جانتا ہے، ہمارے ظاہری ہونے والے اعمال ان کے پیچھے مقصد کیا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ دنیا والے اگر نہ بھی جانتے ہوں، دنیا والوں نے تھوڑی ہمیں اعمال کی جزا سزا دینی ہے، وہ تو رب نے دینی ہے۔ جس نے جزا سزا دینی ہے، ہم نے اسی کو دھوکہ دیا تو وہ کل قیامت کے دن ہمیں کیسا صلہ دے گا؟ ہیں جی، اللہ اکبر۔ رب نے فرمایا ان کے اعمال جب ہم دیکھیں گے تو ان کو غبار کی مانند ختم کر دیں گے، کیونکہ وہ رب کے لیے ہیں ہی نہیں۔ اصحاب الجنت، یہ کفار کا ذکر تھا، جہنمیوں کا ذکر تھا، اب اللہ اپنے محبوب بندوں کا ذکر فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ کفار کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے، لیکن فرمایا اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر واحسن مقیلا، جنت والوں کا حال اس دن یہ ہوگا کہ ان کا ٹھکانہ اچھا ہوگا اور بہت ہی اچھی آرام گاہ ہوگی، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ وہ تو کفار کا حال ہے کہ ان کے اعمال بالکل غبار کی مانند ختم کر دیے جائیں گے۔ فرمایا لیکن میرے محبوب بندے جو ایماندار ہیں، جو میری خاطر اعمال کرتے رہے، ان کو سب سے اچھا ٹھکانہ عطا فرماؤں گا، سبحان اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ اعمال حسنہ اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔